تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفا بھری ہوئی ہو وہ پھر بے خوف جیتا ہے, بے خوف جیتا ہے. اور پھر بے خوف ہو کر بریلی سے آواز آتی ہے, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. آج ڈر کس بات کا, ڈر کس بات کا؟ ہم اس قوم کے وارث ہیں جو 313 بھی تھے تو پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی. تھراتے تھے قیصر و کسریٰ, ان کی نیندیں حرام کر رکھی تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے. ان کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی آپ کو پتا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد مکہ والوں کی طرف سے آیا. مکہ والوں نے کہا تھا جاؤ محمد کے ساتھیوں کے ہتھیار دیکھ کر کے آؤ, وہ بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کر رہے ہیں, کتنی طاقت جمع کر لی. قاصد آیا تھا دیکھنے کے لیے, اور جس وقت آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ تھے, مغرب کی اذان ہو چکی تھی, حضور مغرب کی تیاری کر رہے تھے اور وضو فرما رہے تھے. صحابہ اطراف میں جمع ہو کر کھڑے تھے. قاصد آیا, پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں. اور اس پر بھیڑ کس بات کی؟ وہ قاصد بھیڑ کو چیرتے ہوئے جا کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو کر رہے ہیں, صحابہ اپنے دامن کو حضور کے آگے پھیلا دیتے ہیں. حضور کلی کریں تو اپنے دامن میں لے لیں, حضور اپنا چہرہ دھوئیں تو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے کو مل لیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, پانی اٹھا لیتے ہیں, کوئی زبان پر لگاتا ہے, کوئی چہرے پر اور کوئی بدن پر لگا لیتا ہے. عروہ بن مسعود ثقفی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا, واپس آیا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. پوچھا کیا انہوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی ہے؟ کہا طاقت تو بہت بڑی نہیں, لیکن پروانوں کی ایسی جماعت ہے کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کی بھی ایسی تعظیم کرتے لوگوں کو نہیں دیکھا. ایسی قوم محمد کے ساتھ ہے کہ محمد عربی کا وضو کا ایک قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, تو ان کے خون کا قطرہ کب وہ گرنے دے سکتے ہیں؟ اس لیے عزیزان گرامی وقار, دنیا اگر خوف زدہ تھی تو وہ عشق رسول کی طاقت سے تھی. صحابہ کا جو لگاؤ تھا میرے آقا سے, یہ بہت بڑی عظیم طاقت تھی. اسی کو اقبال نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. آج خوف جو تمہارے دلوں پر طاری ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری ایک ایسی ذلت کی بات ہے میرے عزیزوں, پھر آدمی در در کی ٹھوکروں پر مجبور ہو جاتا ہے. میں مائک والے سے گزارش کرتا ہوں میں ایکو بند کر دیں. نعت خواں جب تشریف لائیں تو ان کی آواز کو سریلی بنانے کے لیے آپ ایکو کو لگائیں. میں تو بھائی بیان کر رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, اس میں لہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بس بات سمجھ میں آنی چاہیے. اور مائک کو ہم سٹائل میں لانا نہیں چاہتے ہیں, دو بوند ہی بہت ہے گر تجھ کو اثر کرے, طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ. بہرحال بات اتنی ہے کہ آج تمہارے پاس وہ قوت موجود ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس پورے بھرے مجمع میں اگر میں کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے اپنے نبی پاک کا نام ہی تو لیا. آپ نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے کیوں لگایا؟ کس نے کہا؟ کیا یہاں سے آرڈر دیا گیا تھا؟ پہلے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ میں جب نام لوں گا تو چوم لینا؟ میں نے تو ایسے ہی اچانک حضور کا نام لیا ہے اور آپ بے اختیار انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کسی کے حکم کی دہی کی ضرورت نہیں, ہمارے دل میں حضور کے لیے دھڑکنیں آج بھی موجود ہیں. وہ نام پاک آتا ہے, بے اختیار انگلیاں لبوں تک چلی جاتی ہیں. حضور کو سامنے سے دیکھا نہیں لیکن نام سنتے ہی ہم انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے ہیں. یہ آج بھی علامت ہے تمہارے اندر. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ جو چھپی ہوئی چنگاری ہے جس دن یہ شعلہ بن گئی
मेरे अजीजों, बड़े बड़े मोहल्लों को और बड़े बड़े पाखंडियों को जीना हराम हो सकता है। जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भोंकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हुजूर के गुलाम सब अब मर चुके, खत्म हो चुके। यह उनकी खाम ख्याली है। उन्होंने अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की वफादारी देखी नहीं, और आपने कभी दिखाया भी नहीं। आप तो सिर्फ नारों में रह गए हैं, जोश में रह गए, जुलूस में सिर्फ बुलंद आवाज से चीखने में रह गए। जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे आशिक बन गए, उस दिन बहुत बड़े कमाल का इनकलाब आने वाला है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हुजूर के इन गुलामों के अंदर एक जिंदगी फिर से आएगी। वो जिस दिन बेदार हुए हैं। मैंने 4-5 साल पहले एक बात पढ़ी थी, स्पेन के किसी अजायब घर में हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और क्यों ना हो, ये सुन्नियों का मजमा है। अपने नबी को पुकारता है तो जिंदा रसूल समझकर पुकारता है। एक बात आप देख लेना, हिंदुस्तान ही नहीं, अब पूरी दुनिया में मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब में ये नारा गूंजने लग गया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन किस्मत की बात यह है कि ये सिर्फ सुन्नियों की जुबान पर अल्लाह ने अता किया। हुजूर से मोहब्बत करने वालों का ही ये नारा है, जिसका मतलब ये है कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम हाजिर हैं। ये नारा मेरे अजीजों बरेलवियों का दिया हुआ नहीं है, ये रसूलुल्लाह के सहाबा का है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबा सिर्फ लब्बैक नहीं कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरा बाप भी आप पर कुर्बान, आपका हुक्म हो, मैं हाजिर हूँ। और आज उन सहाबा की मोहब्बत का सदका इस जमात को अल्लाह ने अता किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है ये मालूम करना हो तो सुन्नियों के मोहल्ले में जाकर देख लिया जाए, और मोहल्ला देखते ही पता चल जाता है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। और अगर मोहल्ले से ना पता चले तो सुन्नियों के चेहरे से जरूर पता चलता है। इसलिए कि हुजूर की आमद की खुशी लोगों के चेहरों पर नजर आती है। बाज लोग ये एतराज करते हैं, जुलूस ईद मीलाद में ऐसे वैसे सब नाचने वाले लोग आ जाते हैं, फला आते हैं, ढिका आते हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरे अजीजों, मैंने महसूस किया है वो जुलूस पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलने वाला, उसमें बहुत सारे बेअमल लोग भी आ जाते हैं, नौजवान वो जिनके अमल अच्छे नहीं लेकिन फिर भी हाजिर हो जाते हैं। वो ये बताने के लिए आते हैं कि हम रसूल पाक के गद्दार नहीं हैं, गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। और अभी हमें इस बात पर गर्व है, फख्र है कि ये कौम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गद्दार नहीं है। थोड़ा बहुत भटक गए, रास्ता छोड़ दिए हैं या ट्रैक बदल चुके हैं, लेकिन आज भी इनके दिलों में हुजूर से मोहब्बत वैसी है कि कुत्तों ने भौंक भौंक कर देख लिया कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान जिंदा नजर आता। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गुस्ताखियां होती हैं, ये चेक किया जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है। दुनिया का एक दस्तूर है, डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो पहले सुन का इंजेक्शन लगाता है, बेहोशी का, या गोली खिलाए या इंजेक्शन देते। अब वो इंजेक्शन बेहोशी का देने के बाद उसे चेक किया जाता है पूरा बेहोश हुआ है कि नहीं। तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा? उसको चूंटी काट कर देखते हैं, कैंची से मार कर देखते हैं, हाथ पैर हिला रहा है, हरकत कर रहा है तो इसका मतलब है अभी होश में है। और जब बिल्कुल बेहिस पड़ा रहता है तो समझ जाता है डॉक्टर के बेहोश हो गया, अब चीर फाड़ करना है, उसकी सर्जरी करना है। ये दुनिया का दस्तूर है, फितरत है। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया भर में मुसलमानों को
پچھلے کئی سالوں سے نشہ دے 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 کر کے سن کیا گیا ہے، بے ہوش کیا جا رہا ہے۔ وہ نشہ صرف اور صرف ڈرگز کا نشہ نہیں ہے، صرف کوکین، افیون، ہیروئن کا نشہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا نشہ ہے، بے حیائی کا نشہ ہے۔ پورے مسلمان قوم میں نوجوانوں کو کسی اور ڈگر پر چلنے کے لیے دنیا نے فیشن کا نام دے کر کے ان کو ایمان سے دور کر رکھا ہے۔ جب 20 سال تک اس پر محنت کیا دنیا نے، صرف ہندوستانی مسلمانوں کی نہیں، عربوں کو بھی نشہ دیا گیا ہے، سارے لوگوں کو، اور وہ نشہ میں مدہوش ہو چکے۔ اب تمہارے اندر حرکت ہے یا نہیں، تم پورے بے ہوش ہو یا ابھی ہوش میں ہو، یہ چیک کرنے کے لیے دنیا کبھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بھونکتی ہے، اور چیک کرتی ہے کہ ہم نے پچھلے 20 سال سے جو ان کو نشہ دیا تھا وہ ابھی اثر کر چکا یا نہیں۔ میرے عزیزو، 20 سال سے یہ نشہ جو دے رہے تھے عربوں پر طاری ہو گیا ہوگا، اسی لیے آج دنیا بھر سے اگر گستاخیاں ہوتی ہیں تو عربوں میں سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا۔ لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر، میں نے ہندوستان کے شرق و غرب، شمال و جنوب سب علاقے گھوم کر دیکھ لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین اگر یہاں آج اس ملک میں ہوتی ہے تو میرے عزیزوں میں نے دیکھا ہر علاقے کا، ہر محلے کا بچہ لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتا، وہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ظالموں، تمہارا دیا ہوا انجیکشن ابھی پورا اثر نہیں کیا ہے، ابھی ہماری قوم میں زندگی باقی ہے، اور یہی زندگی تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر آج خوف زدہ پوری قوم ہے، تم سے پورے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ یہی زندگی کی رمق ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، جو حضور کی محبت ہے، یہ دنیا کے لیے خوف پیدا کر دیتی ہے، ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جو قوم ٹوٹی بوٹی بکھری ہوئی ہے، ان کا کوئی ڈھنگ کا قائد نہیں، ان کے ڈھنگ کے سیاسی نیتا نہیں، لیکن پھر بھی 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے رہتے ہیں، ٹارگٹ پر ہم ہی کو رکھے رہتے ہیں، یہ بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں ابھی تمہارے پاس کوئی طاقت چھپی ہوئی ہے، ابھی کوئی طاقت ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تم سینوں میں دھڑکن رکھتے ہو، یہ صرف اور صرف دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت کا نام، بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کا رعب پوری دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ جاسوسی کرتے ہوئے ہمارے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، پوری تقریریں ریکارڈ کرتے ہیں، اور بار بار لوگوں میں ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، بہت زیادہ بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں۔ سنو، زندگی بھر سنتے رہو ہماری بات، ہمیں فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو جگاتا رہوں گا، بیدار کرتا رہوں گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالو، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں، اس قوم کو آج تک میں نے کبھی ہتھیار رکھنے کی بات تک نہیں کی، کبھی ڈھونڈ کر نکالنا، ہم نہ چاقو، چھری، تلوار، بندوق، گولی، بارود کسی کی بات نہیں کرتے، میں صرف بات اتنی کرتا ہوں تم جامع عشق رسول پہن لو، حضور کی محبت کا پیراہن پہن لو، بس ہماری بات اتنی ہے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا دل لے کر کسی سڑک پر چلتے رہو تو تمہاری چلت پھرت کو دیکھ کر کتنے کیڑے یوں ہی مر جائیں، یوں ہی مر جائیں، نہ تمہارے ہتھیار کی ضرورت، نہ تمہارے فوج اور نظام کی ضرورت، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ایک اسٹیچو رکھا گیا تھا، جس اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں ہے، اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی کھڑا ہے،
ایک یہودی دیکھتا ہے اور عجائب گھر کے مینیجر سے کہتا ہے یہ اسٹیچو میں مسلمان سجدے میں، اس کے اوپر عیسائی کھڑا ہے، اس کے اوپر یہودی ہے، یہودی کو سب سے اوپر دکھایا گیا۔ اس نے کہا یہ بدل دو، یہ اسٹیچو بدل دو۔ مینیجر نے کہا اس میں آپ کی کون سی توہین ہو رہی، آپ تو سب سے اوپر ہے، مسلمان سب سے نیچے جھکا ہوا ہے، اس کے اوپر عیسائی، اس کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے۔ اس نے کہا اوپر تو دکھایا آپ نے، لیکن اس کا دوسرا میسج یہ ہے اگر یہ مسلمان اٹھ گیا، اگر یہ سجدے میں سے اٹھ گیا تو اوپر جو دونوں کھڑے ہیں ان کی حالت کیا ہونے والی۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا جانتی ہے جتنی دیر تک یہ نشہ میں ہے ہم آرام سے ہیں، ان کو نشہ کھلاؤ، سن کر کے رکھے رہو، ان کو آوارگی میں ڈال کے رکھو، ان کو بے حیائی اور بے اخلاقی میں ڈال کر رکھو، اور پوری دنیا کو تمہارا نام لے لے کر کے ڈرایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں آتنکواد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں آپ صرف اپنے اعمال سے پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہو۔ 2011 کی بات میں بتا رہا ہوں، امریکہ کی ایک نیوز رپورٹر عورت